اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کی اس خاص معلوماتی ویڈیو میں جوان لڑکی اور بوڑھی عمر لڑکی کے ساتھ زیادہ مزے کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ حضرت سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی ہو، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی شیطان کی دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ۔ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھیں۔ تو ناظرین، مباشرت کے دوران بات کرنا قابل اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح جب بچے کی نابینا ہونے کے امکان ہوں تو عورت کی شرمگاہ دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ بے حیا اولاد کا اندیشہ ہے۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے جسم سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے حرام ہے، وہ جماع کرنے کے محل اور مقام ہے ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے میں ہی جائز ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، البتہ اشارتاً 2 طریقے بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر ہے اور عورت نیچے، اس میں جانبین سے لذت کا حصول زیادہ ہے۔ یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معاون ہوگا۔ قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، چنانچہ ارشاد ہے جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس سے ہلکا سا حمل رہ گیا۔ دوسرا طریقہ جس کا ذکر حدیث مبارک میں ہے، مرد جب فرج کے چاروں جانب کے درمیان بیٹھ جائے پھر مشقت میں ڈالے، عورت کو اس کی تفسیر میں راجح قول یہ ہے کہ عورت لیٹی ہو، اس کی ٹانگ اٹھا کر جمع کیا جائے۔ یہ طریقہ حمل ٹھہرانے کے لیے مفید ہے۔ چند اہم مسائل اور اہم ٹپ آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں۔ شادی کی پہلی رات کمرے میں 0 پاور کا بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جستی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دائیں قدم کو اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ ناظرین، عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہوتی ہے، مگر اس پہ حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے رہے پھر الگ ہو۔ اور بیوی سے جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ ناظرین، جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز قضا نہ ہو پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ اس کے علاوہ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کے دودھ حلق میں نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کریں، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا شرمگاہ دیکھنا، چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے، اس سے نسیان حافظہ کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد اور عورت کو
الگ الگ کپڑے سے اپنے سطر کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ تو ناظرین، آج کل کی جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت آسان اور مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھیں۔ ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتے ہیں، تبھی سطر یا شرمگاہ کو لازمی دھو لیں، کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ رہے گا۔ جمعہ کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لے کر لیٹنے کا حکم دیں۔ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ تعالی لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہو تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں۔ عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ تعالی لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں ہے تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ جمعہ یا مباشرت کے کچھ دیر بعد، مثلاً کم از کم آدھا گھنٹے کے بعد غسل کر لیں، اس میں صحت و تندرستی ہے۔ جمعہ کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، لہذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا۔ 48 گھنٹے کے بعد سے وہ اٹھتا ہے تب بھی وہ لڑکھڑاتا ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو کوئی جائز کہتا ہے تو وہ کافر ہوگا۔ اسی طرح پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں عورت منحوس اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت سے گھروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ کھانا نہیں بنانے دیں گے، برتنوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ یہ سراسر جہالت ہے، بلکہ اس عورت کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سویں۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے اور بتاتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں ہم بستری کے ایسے طریقے بیان کیے گئے جن طریقوں سے مرد اپنی بیوی سے قربت کرے گا تو مرد کو خوب لذت حاصل ہوگی اور عورت کو بھی تسکین حاصل ہوگی۔ اللہ پاک نے مرد اور عورت کو وہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر ایک دوسرے کے جسم سے فائدہ حاصل کر سکیں، جو غلط طریقہ یعنی کہ دبر میں منع کیا گیا ہے پیچھے کے مقام میں نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ ممانعت سے کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے قوم لوط پر اسی لیے عذاب نازل کیا تھا کیونکہ وہ دبر میں کرتے تھے، یعنی کہ پیچھے کے مقام سے قربت کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ بہرحال شریعت میں اس طریقے سے کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی کو پیچھے سے آگے کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اگر اس بات کو آسانی سے سمجھ لیجئے گا کہ محل کا دروازہ اگلا ہے، راستہ کوئی بھی ہو محل وہی ہے، یعنی کہ پیشاب والی جگہ، یعنی جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو الٹا لٹا کر کریں یا سیدھا لٹا کر کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی آپ نے اپنا مقام تبدیل نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ان 2 طریقوں سے قربت کر سکتے ہیں، وہ خاص طریقہ میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ یہ 2 طریقے جن کو شریعت نے پسند کیا ہے، جن سے مرد اور عورت دونوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اور اولاد ہونے اور حمل ٹھہرنے کا زیادہ سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرنا اور دوسرا طریقہ کہ ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنا۔ اوپر بٹھا کر ہم بستری کرنا، اس سے مرد کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح مرد اور عورت دونوں کو مزہ آتا ہے، کیونکہ جب مرد نیچے لیٹ کر عورت کو اپنے اوپر بٹھاتا ہے تو عورت کا پورا جسم مرد کے اوپر ہوتا ہے۔ مرد آسانی سے فارغ نہیں ہوتا تو عورت کو بھی مطمئن کر دیتا ہے، اسے ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے جس سے عورت بھی مزہ لیتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنا۔ عورت کو سیدھا لٹا کر اس کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے مرد کی ٹائمنگ میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے اور میاں بیوی کو ہم بستری میں بھی مزہ ملتا ہے، کیونکہ اس پوزیشن میں نفس کا دخول بہت آسانی سے ہوتا ہے اور مرد کو عورت کے جسم کے ساتھ کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔
اس طرح ہم بستری کرنے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ تمام ہی لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔